کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے؟ غزوہ احد کے اندر نوجوان آ رہا ہے پورا مسلح، اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے آج آپ کو ضرورت ہے. 300 منافق بیچ راستے سے غزوہ احد میں نکل گئے، ہمیں نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے آپ کو، آپ لڑیے. دھوکہ دیا انہوں نے. ایسے موقع پر ایک نوجوان آیا، جوان رانا خوبصورت، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تمام زرہ بختر سے لیس. اللہ کے نبی سے کہنے لگا میں آپ کے طرف سے لڑنے والا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی طرف سے لڑنے والا ہوں. کفار کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ. ہے یہ ہے توحید. اسی اہمیت کو سمجھنا ہے ایک داعی کے لیے، اسی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ کانفرنس ہوئی ہے. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے؟ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں؟ قال لا. اس نوجوان نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں مانتا اس بات کو. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیری ضرورت بھی نہیں ہے، لوٹ جا اپنے گھر، لوٹ جا اپنے گھر، اس جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا اور اگر میں نے پڑھ لیا؟ ویلکم، اہلا وسہلا، مرحبا. اس نے کہا پھر تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا اب آؤ میدان جہاد میں. جہاد ذروۃ السلام الاسلام، نماز، روزے، حج، زکات سے بھی زیادہ عظیم چوٹی جہاد فی سبیل اللہ کی، جس کا سوائے جنت کے اور صلہ ہی نہیں. اور لڑتے لڑتے بندہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی کے سامنے اس کی لاش لائی گئی. آپ نے اس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی. اللہ کے نبی مسکرا پڑے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ نے اسی توحید کی وجہ سے نقد انعام دیا ہے، اور وہ نقد انعام یہ ہے، یہ بلا کسی عبادت و عمل کے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دیا. اب سمجھ میں آئی توحید کی دعوت ضروری کیوں ہے؟